اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48۔ مخاطب ہیں یہود۔ اللہ کریم نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة، ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی شخص کفارہ دے کر چھوٹ سکے گا اور نہ ہی مجرموں کی کوئی مدد کر سکے گا۔ آج قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھنے کا مقصد ہمارے ایک دوست کا سوال ہے، اور اس نے توجہ دلائی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مسلمان صرف کلمہ پڑھنے کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے باعث بخش دیے جائیں گے، تو جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے ایمان لانے کے بعد، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تو کیا یہ ان کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ تو یہ میں نے اس دوست اور ساتھی کے سوال کا جواب پہلے کوشش کی ہے کہ قرآن سے تلاش کیا جائے۔ تو یہ اللہ کریم نے یہود کو، جن کا بھی نظریہ بالکل یہی تھا کہ وہ چہیتی قوم ہے، محبوب قوم ہے اللہ کریم کی، اور اللہ کریم انہیں سزا نہیں دے گا، ان کا یہ باطل عقیدہ، اور اس کے جواب میں قرآن سورہ بقرہ میں انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا یقبل منہ شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور نہ ہی کوئی فدیہ دے سکے گا، کفارہ دے سکے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعٌ، کسی شخص کو کسی کی بھی سفارش شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، استثناء کسی کو نہیں دیا گیا کہ کسی کو چھوٹ ملے گی یا کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا یا شفاعت کر سکے گا۔ اسی سورہ بقرہ میں پھر ایمان والے مومن مخاطب ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم،
خرچ کرو اس رزق سے، اس مال سے جو تم نے کمایا ہے، من قبل ان یاتی یا یوم اللہ بیع، جب تمہارا مال بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اور تم نہیں خرید سکو گے جنت کو اس مال و دولت کے عوض، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، شفاعت کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی دوستی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ یقیناً نہ شکر ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہا سورہ سبا میں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تم میں کوئی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکے یا نقصان۔ پھر سورہ مومن الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آج جزا دی جائے گی ہر جان کو اس کے عوض جو اس نے کمایا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور ظالموں کے لیے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں، حمیم کے علاوہ اور نہ ہی کوئی سفارش اس کو فائدہ پہنچا سکے گی۔ دوسری جگہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، جن لوگوں کو یہ شریک کے شفاعت کرتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی سفارش کریں گے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اور شفاعت کرنے والے کسی کی بھی شفاعت جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیات جو میں نے شفاعت کے الفاظ کو استعمال ہوتے ہوئے بیان کی ہیں۔ بڑی لاجک کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدُ مُثْقَلَةً عَلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب وہ پکارے گا کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے تو وہ نہیں آئے گا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک کی ان واضح بین آیات کے بعد شفاعت کا عقیدہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مسلمان بالکل وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو یہود کا تھا، کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، بس ان کو بخش دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں بہترین مقام ہے۔ یہی عیسائیوں کا عقیدہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم ہونے کے بعد
ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے، اور اب وہ کچھ بھی کرتے رہیں ان کو بخش دیا جائے گا اور جنت میں مقام دیا جائے گا۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ کہ بس کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، اول تو بخش دیے جائیں گے، اگر کچھ لوگ نہ بخشے گئے تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف ہمارے عقائد اور دوسری طرف مزاج قرآن۔ قرآن واضح احکامات کھول کر بیان کر رہا ہے کہ جو جس نے کمایا ہوگا وہی وہاں پائے گا۔ کسی کو سفارش کا کوئی حق نہیں دیا جائے، اور ایک طرف تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ سب کچھ جو زمین و آسمان میں ہے اور اتنا ہی اور کچھ بھی دے کر اپنی جان خلاصی کرنا چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، مجھے یقین ہے کہ آپ کا سوال اور اس کا جواب قرآن نے بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کہ شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نسبت دی جاتی ہے اس میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کمر کس لینی چاہیے کہ جو کچھ اس امتحان میں ہم کریں گے اسی کا صلہ ہمیں ملے گا، وہی رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ ہم تو اس مدد کے منتظر ہیں کہ جو ایگزامینیشن ہال سے باہر آنے کے بعد پہنچ جائے اور ہمیں پاس کر دیا جائے۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ رحیم کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی وزن رکھے گی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی وزن رکھے گی۔ اعمال تولے جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ فیصلہ ایمان لانے کے بعد ہے۔ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے تو امتحان میں بیٹھنے کے لیے کوالیفائی نہیں کیا۔ تو ان کے رزلٹ کا انتظار اور منتظر ہونا کسی قدر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن کی ان بین آیات آنے کے بعد ہمیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور
ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس دن کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز والدہ شیئا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے اور اس دن سے جب نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ یقیناً آپ کے سوال کا جواب قرآن نے بڑے خوبصورت انداز سے دے دیا ہے، اور ہم سب کو اللہ رحیم صالح اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔